معزز سامعین اعظام، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت جو ہر مسلمان پر فرض ہے، جو ایمان کی بنیاد ہے، جس کے بغیر ایمانی تصور ممکن نہیں ہے، اور وہ محبت جو ہے پوری دنیا میں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے امام الانبیاء سے کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ لیکن یہ محبت تصنع، بناوٹ، خود ساختہ اعمال کی محتاج نہیں، یہ انسان کا قلبی، انسان کا عملی اور انسان کی جو ہے پوری زندگی کا جملہ معاملات کے اندر آپ کی اسوہ کی پیروی، اتباع اور اس کے اندر عملی اسوہ کے رنگ کا نام ہے۔ لیکن بعض نام نہاد لوگ امت مسلمہ کو سنت رسول اللہ کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹا کر کے بدعات اور خرافات کے اندر دھکیل دیتے ہیں، اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب بعض نام نہاد اہل علم کہلانے والے، خود میں عالم دین کہلانے والے لوگ محض اپنے مفادات اور پیڑ کی خاطر قوم کو جہنم میں دھکیلنے کے اوپر جو ہے ادار کھا بیٹھتے ہیں۔ اسی کی ایک کڑی جو ہے ایک عالم دین اپنے آپ کو کہلانے والا اور کراچی کی ایک معروف شخصیت ہیں مولانا کوکب نورانی صاحب، حالیہ دنوں میں ان کی کچھ ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملا، لیکن سن کر کے اس قدر افسوس ہوا، میں خلاصتاً کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا کوکب نورانی صاحب نہ جانے خوف خدا سے اس قدر عاری کیوں ہیں، دیدہ دنستہ اللہ پر جھوٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ، قرآن پر جھوٹ، تاریخ پہ جھوٹ، سر عام اعلانیہ جھوٹ۔ اتنا بڑا خطرناک کام کوئی مسلمان جو ہے وہ بیسیوں بار ڈرے گا ایسے بڑے بڑے کبائر کا ارتکاب کرتے ہوئے، لیکن محض جو ہے اپنے بدی معاملات کو پرموٹ کرنے کے لیے دیدہ دنستنا اتنا بڑا بڑا ظلم کوکب نورانی صاحب نے کیا۔ میں آپ کو تفصیل سے ایک ایک چیز جو ہے وہ واضح کیے دیتا ہوں، الحمدللہ اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں، اور انشاءاللہ ان کے ویڈیو کلپ میرے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ مولانا کا ایک کلپ میرے سامنے آیا اور اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے بطور دلیل ایک بات کہی، اور اس میں کہنے لگے خود رب تعالی نے میلاد منایا، اور آگے دلیل دی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ یہ پوری آیت پڑھ کے اب کہنے لگے کہ دیکھیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا۔ آپ پہلے دعویٰ سنیے، خود رب تعالی نے میلاد منایا۔ آپ پہلے ہر اردو دان جو ہے، اردو جاننے والا وہ بھی جانتا ہے کہ میلاد کا معنی ہے پیدائش، ولادت۔ اب اللہ نے میلاد منایا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی منانا، اور خوشی بھی حضرت کے اور ان کے ہم مکتب جو ہم فکر لوگ ہیں ان کے انداز میں، جیسے ہمارے یہاں خوشی منائی کیسے جاتی ہے، میلاد منایا کیسے جاتا ہے، بازار سجتے ہیں، گلیاں سجائی جاتی ہیں، اور بازاروں کے اندر ماڈل بنتے ہیں، بازاروں کے اندر مسجد نبی کا ماڈل، روضہ رسول اللہ کا ماڈل، وہاں پر بڑھاوے اور مورتیاں، اس کے اندر رنگ برنگے جو ہے پھر پھول، اور اس کے اوپر پھر انڈین گانے، پھر اس کے اوپر ڈانس، پھر اس کے اوپر اسلامی مجرا، اور پھر باقاعدہ حور ملتان کے اندر باقاعدہ ایک عورت کو میک اپ کر کے سجا کے سفید جو ہے وہ سوٹ پہنا کر کے اس کو بازار میں بٹھایا گیا، نبی کی محبت میں جشن میلاد کا ماڈل بنا کے لگایا گیا جو ہے ملتان کا۔ یہ ہے جشن منانا، کہتے اللہ تعالیٰ نے میلاد منایا یعنی پیدائش کی خوشی منائی۔ اب سب سے پہلے ظلم دیکھو، رب پہ جھوٹ، یعنی کتنا بڑا ظلم ہے۔ نبی علیہ السلام پہ کوئی بندہ جھوٹ بولے نا تو وہ بھی بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ اب دیکھو آیت پڑھی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔
جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں پھر میرا نبی تمہارے پاس آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ تم ضرور اس پہ ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اب پوری آیت پڑھ جیے، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ان کا ترجمہ سامنے رکھ لیجئے۔ پوری آیت میں پورے ترجمے میں کہیں پر بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ جب پوری آیت میں ولادت باسعادت کا تذکرہ ہی نہیں ہے تو ایمان سے بتائیے یہ جشن میلاد منایا کہاں سے؟ اللہ نے میلاد کہاں سے منا لی؟ اس پوری آیت میں تو میلاد کا ولادت باسعادت کا تذکرہ ہی نہیں۔ جب آیت میں ولادت کا تذکرہ نہیں تو میلاد منانا کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بیان ہے کہ اللہ جب آپ کو بحیثیت نبی پیغمبر رسول امام الانبیاء بنا کے بھیجے گا تو کسی نبی کی نبوت بھی جاری ہے تو اس نبی پہ بھی لازم ہے وہ آپ کی پیروی کرے۔ یہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے نہ کہ میلاد کا بیان ہے۔ اب ایمان سے بتائیے کہ جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کس قدر ضرورت ہے کہ قرآن کی آیت میں تحریف تک کر دی اور اللہ پہ بھی جھوٹ باندھ دیا، اور کوکم نورانی صاحب کو ذرا شرم نہیں آئی کہ میں کائنات کے رب پہ جھوٹ باندھ رہا ہوں اور اس کو جو ہے بنا رہے کہ اللہ نے میلاد منایا۔ خود رب تعالی نے میلاد منایا۔ نبیوں کی محفل میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ قیامت والے دن کیا منہ دکھائیں گے رب کو کہ جو اپنے پیٹ مفاد کے لیے قرآن کے اوپر بھی ظلم کہ قرآن کے اندر تحریف، اللہ پہ بھی جھوٹ کہ اللہ نے میلاد منایا، قرآن پہ بھی جھوٹ کہ آیت کا تعلق بعثت نبوی سے ہے اور اس کا معنی بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جی؟ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ میلاد منایا ہے۔ سب سے ایک اور بات بھی ملحوظ رکھیے، ابھی ہم اور انشاءاللہ آیات جو انہوں نے پڑھی ہیں اسی انداز کے دھوکے دیے ہیں۔ ہم ضمناً ایک بات آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، میرے وہ سارے سنی بریلوی بھائی وہ بھی ذرا توجہ کے ساتھ اس بات کو ملحوظ رکھیں۔ آپ جو ہیں اپنی کتاب تو کم از کم پڑھیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ وہ اصول و ضوابط ملحوظ رکھیے جو سنی اکابر علماء نے بیان کیے ہیں، خدا را ان سے اعراض تو نہ کیجئے۔ مثال کے طور پہ جا الحق کتاب ہے جو بریلوی مکتبہ فکر کے معروف عالم دین حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، اب ان کی مرتب کرتا انسائکلوپیڈیا ہے بریلوی مذہب کا، آپ ہر گھر میں تقریباً دستیاب ہوتی ہے، عموماً جو بھی مذہبی ذوق شوق رکھتا ہے آپ اس کا مقدمہ پڑھ لیجئے۔ اس کے مقدمے میں قرآن مجید کی تفسیر کے اصول درج ہیں، جو بھی میلاد کی آیات آئیں گی، یہ میری بات توجہ سمجھ لیجئے، جتنا بھی کوئی میلاد کا دعوے دار جب میلاد سے متعلقہ آیت پڑھے تو ان اصولوں پہ جو بریلویوں کے ہاں سنی علماء کے ہاں سنی اکابرین کے ہاں مسلمہ ہے، آپ نے اس کی روشنی اس کی تفسیر دیکھ لینی ہے۔ ان کا جھوٹ کذب دھوکہ فراڈ ہر بندے کا آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ بعض لوگ محض اپنے مفادات اور اپنے جو ہے وہ پیٹ کی خاطر کس قدر امت کو دین کے نام پہ برباد کرتے ہیں۔ ان اصولوں میں پہلا اصول لکھا ہے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے، لکھا ہے کہ سب سے اعلیٰ تفسیر ہے تفسیر بالمعصور، یعنی پہلا درجہ ہے اس کا تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے کرنا۔ جیسے قرآن میں ایک مقام پہ ایک چیز مجمل ہے، دوسری مفصل ہے، ایک جگہ پر جو ہے عام ہے، دوسری پر مقید ہے، ایک جگہ پر مختصر ہے، دوسری پر مفصل ہے، تو قرآن خود اپنی وضاحت کر دیتا ہے۔ دوسری تفسیر بالمعصور کی سب سے اعلیٰ صورت ہے تفسیر القرآن بالسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ قرآن کی تفسیر کرنا، یہ تفسیر بالمعصور کا دوسرا مقدس درجہ ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ تفسیر ہے کیونکہ نبی علیہ قرآن مجید میں اللہ نے ایک بات بیان کی، نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر کر دی، اقیموا الصلاۃ، نہ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طریقہ سمجھا دی۔ قرآن نے کہا آتوا الزکوٰۃ، نبی علیہ السلام نے پورا نصاب سارا بیان کر دیا۔ قرآن نے کہا وللہ علی الناس حج البیت، نبی علیہ السلام نے پورا حج کا طریقہ سمجھا دیا۔ نبی قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، قربانی ہر امت پہ فرض ہے، نبی علیہ السلام قربانی کے جملہ احکام بیان کا، یہ ہے تفسیر بالمعصور کا ایک انداز، سنت کے ساتھ تشریح۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ کے ساتھ، یہ قرآن کا تیسرا اہم درجہ تفسیر بالمعصور کا۔ کیوں؟ صحابہ کرام وحی کے عملی گواہ ہیں، اور صحابہ کرام نے ڈائریکٹ کو دین سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور امت کے وہ دین اسلام کے گواہ اور عادل ہیں، اور وہ قرآن وحی کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ فرماتے 34 کے بعد تابعین کی تفسیر،
اگر تو قرآن سنت یا ان کے صحابہ کے اقوال سے ہو تو معتبر، ورنہ غیر معتبر۔ یعنی یہ تیز ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے معتبر ہوگی، قرآن کی تفسیر سنت سے معتبر ہوگی، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے معتبر ہوگی۔ تابعین کی اقوال بھی تفسیر میں معتبر نہیں، بشرطے کہ وہ قرآن کے مطابق سنت کے مطابق آئیں گے تو معتبر نہ معتبر نہیں۔ یہ مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے قواعد لکھے ہیں۔ اب یہی آیت جو کوکب نورانی صاحب نے پیش کی ہے، کوکب نورانی صاحب جال حق سامنے رکھیے، ان کے جتنے بھی ہمارے سنی بریلوی بھائی سن رہے ہیں، میری ان سے بھی درد دل سے التماس ہے، آیت سامنے رکھیے، پوری آیت کو ان اصولوں میں قرآن میں پڑھیے۔ کیا اس آیت میں ولادت بعد سعادت کا تذکرہ ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے میلاد مراد لیا؟ کیا اس کی تفسیر صحابہ اکرام نے میلاد سے کی ہے؟ نہ قرآن میں اس کی تفسیر میلاد، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر میلاد، نہ صحابہ محمد سے تفسیر میلاد، اور جہاں تک ہے اپنی رائے عقل سے تفسیر۔ اسی جال حق کو پڑھیے۔ ایک اور معاملہ تفسیر کے معاملے، بڑا امپورٹنٹ اہم نکتہ مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے لکھا ہے، تفسیر بالرائے حرام ہے، اپنی عقل سے، اپنے رائے سے، اپنے فہم سے تفسیر کرنا حرام ہے۔ اب قرآن کی تفسیر یہ جو مفتی کوکب نورانی صاحب نے کی، اب بتائیے یہ نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ صحابہ کرام سے ہے، یہ وہ ہے تفسیر بالرائے مذموم حرام جس کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے۔ اب بتائیے یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام 14 صدیاں پہلے پیشین گوئی کر گئے کہ ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہال، کہ جہلاء کو لوگ اپنے ذمہ دار بنا لیں گے، یفتون بغیر علم، بے جہالت پہ فتوے دیں گے، ضلوا واضلوا، یہ بد نصیب خود تو گمراہ ہوں گے لیکن قوم کو بھی ساتھ جاگو بیڑا غرق کریں گے، ان کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ یہ ہے پہلی دلیل معاذ اللہ جو انہوں نے بنائی کہ اللہ نے میلاد منایا، یعنی اللہ کے اوپر تہمت اتہام، قرآن پہ بھی تہمت کہ قرآن کی تحریف تک کر دی، کس کے لیے؟ اپنے پیٹ کے لیے، مفادات کے لیے، لوگوں سے جھوٹی واہ واہ لینے کے لیے۔ ڈر جائیے اللہ سے اس دن کے لیے جب قیامت کے اللہ کے ہم پیشی ہوگی۔